بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نحمده دوما ونشکره على ہدایته للدین إيانا یا رب صل على خیر الورى وعلى آل وصحب ومن والاه إحسانا يا رب وفقنا للعلم وارزقنا نورا وحفظا من القرآن تبيانا واغفر لنا ولمن كانوا يعلمنا ولوالدينا ولشركاء إخوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درجہ پنجم کے طلباء و طالبات، آج ہم کتاب التاریخ کا پہلا سبق سماعت کرنے والے ہیں. اسلام میں تاریخ کی بہت ہی اہمیت ہے. آج تک جو کچھ ہوا، ہم تک کس طرح اسلام پہنچا، کن کن لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، کن لوگوں نے کافی تکالیفات و دشواریات کا سامنا کر کر ہم تک یہ اسلام پہنچایا ہے، یہ ہمیں تاریخ سے سمجھ میں آتا ہے. آئیے سبق سماعت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے ہم نے شروع کیا. اللہ کی حمد و ثنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا گیا. الدرس الاول، سبق نمبر 1، سیاست الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر زمانے اور تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. ہمارے آقا ہر زمانے کے لیے نبی بن کر تشریف لائے، تمام مخلوقات کے لیے نبی بن کر تشریف لائے. کل 63 سال یعنی 63 ایئرز تک آپ حیات ظاہری میں تھے. آپ کی حیات ظاہری کتنے سال تک تھی؟ 63 سال یعنی 63 ایئرز. اور 53 سال تک آپ نے مکہ شریف میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. اپنی زندگی کے 53 سال 53 ایئرز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں گزارے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے. اس طرح آپ کی دعوت و تبلیغ کا زمانہ 23 سال پر مشتمل ہے، یعنی 23 ایئرز. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا. وہاں سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام تبلیغ فرمائی. اس کی مدت تھی 23 سال، 23 ایئرز. یہ ہمیں یاد رکھنا کتنے سال ہیں؟ 23 ایئرز، 23 سال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حکومت تھی اور نہ اسلحے نہ ہی دنیاوی دولت تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت نہ حضور کے پاس کوئی حکومت تھی، نہ کوئی ہتھیار تھے، نہ دولت تھی، اور نہ ہی اہل عرب کی حمایت اور عرب والوں کی حمایت یا ان کی مدد یا ان کی نصرت کچھ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا. بلکہ عرب والے آپ کے مخالف یعنی مخالفت پر ہی کمر بستہ تھے. یعنی حضور جب بھی کوئی اعلان کرتے تو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جاتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تبلیغ کرنے سے روکا جاتا تھا. بہت صبر کر کے آپ نے دین حق کی تبلیغ و اشاعت کا فریضہ انجام دیا.
بہت ہی صبر کے ساتھ کئی دشواریوں میں تکالیفات کو برداشت کر کے صبر کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کی اشاعت کا فریضہ انجام دیا، تبلیغ اسلام کو پھیلایا۔ بالآخر آپ نے کامیابی حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں بہت سے مخالفین نے اسلام کی آغوش میں پناہ لی اور حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے تو بہت سارے مشرکین، بہت سارے مخالفین اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً عقلوں کو دنگ کرنے والے معجزات رونما ہوئے۔ وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقل کو دنگ کرنے والے، یعنی عقل جس کو قبول نہ کرے، ایسے معجزات ظاہر ہونے لگے، جس سے صحابہ کرام کی بہت دھاڑس بندھی، یعنی ان کو ہمت آئی، صحابہ کو ہمت آ گئی۔ یوں ہی سب سے افضل اور ساری دنیا کے لیے نمونہ بننے والی ایک امت کی تشکیل فرمائی گئی، ایک امت بنائی گئی۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک طاقتور حکومت بھی قائم ہو گئی۔ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت تو حضور کے پاس کوئی حکومت نہیں تھی۔ جب اختتام ہوا، صبر کے ساتھ تکالیفات کو برداشت کر کے جب کامیابی حاصل ہوئی تو ایک طاقتور حکومت بھی قائم ہو گئی۔ اسلام غم گساری اور بھائی چارگی کا مذہب ہے۔ اسلام جھگڑے فساد کرنے کا حکم نہیں دیتا، اسلام بھائی چارگی کا حکم دیتا ہے، اسلام سلامتی کا حکم دیتا ہے، ظالموں کے ظلم سے روکنے کے لیے آواز اٹھاتا ہے۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، لیکن جب انہوں نے معاہدہ کی مخالفت ورزی کی، خلاف ورزی کی، تو بنو قینقاع، بنو نذیر جیسے قبیلوں کو آپ نے جلا وطن کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر سب سے پہلا کام کیا، وہاں کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپس میں ہم جنگ نہیں لڑیں گے، بیرونی ملک باہر سے آنے والے دشمنوں کا ہم رد کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی، اس معاہدوں کو توڑا، اپنے وعدے کو توڑ دیا، ان لوگوں کو، ان میں بنو قینقاع اور بنو نذیر، ان دونوں کو جلا وطن فرما دیا، ملک سے، وطن سے باہر کر دیا۔ اور بڑے غدار جو اندر ہی اندر تھا وہ بنو قریظہ، اس سے جنگ کی۔ واضح رہے اسلام ایسے جہاد کا قائل ہے جس میں اعلاء کلمت الحق، سلامتی اور آزادی مقصود ہو۔ اسلام کبھی بھی جھگڑے فساد کی طرف نہیں جاتا، بلکہ اعلاء کلمت الحق، یہ جو حق کا کلمہ ہے، حق بات ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ سلامتی، جہاں کوئی ظالم ظلم کرتا ہے تو وہاں سلامتی لے کر تشریف لاتا ہے۔ آزاد، اگر کوئی مظلوم ہے، کوئی بے قصور کو قید کیا گیا ہے تو ایسے لوگوں کو آزاد کرنا، غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنا، غریبی کی زنجیروں سے آزاد کرنا، بیواؤں کو اس کی حق دلانا، عورتوں کو اس کی حق دلانا، یہ ہے اسلام کا مقصد۔ بچوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ اسلام نے کیسے دین کو بڑھایا ہے، کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے صحابہ کرام نے دین متین کو پھیلایا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، تاریخ کو ہم سمجھ لیتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ عہد نبوی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں 74 بار 74 ٹائمز جنگ و جہاد کی تیاری ہوئی، جن میں 47 کو سریت اور 27 کو غزوت کہا جاتا ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی۔ 27 غزوات میں صرف 8 ہی میں مقابلہ کی نوبت آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات میں شرکت فرمائی 27، اس میں صرف 8 ہی مرتبہ مقابلے کی نوبت آئی، مقابلہ کرنا پڑا۔ ان جنگوں میں صرف 259 یعنی 259
259 مسلمان شہید ہوئے. اتنے جو جنگ ہوئے ان جنگوں میں 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 دشمن مقتول ہوئے. 759 دشمن مقتول ہوئے. پوری تعداد مکمل یعنی شہیدوں کی اور یہ مقتولین کی تعداد ملا کر 1018 ہے. یاد رکھیں کتنی مرتبہ جنگ ہوئی؟ 47 کو سریت اور 27 کو غزوات جس میں حضور نے خود شرکت فرمائی. اس میں کتنے مرتبہ نوبت آئی مقابلے کی؟ 8 مرتبہ. اور ان جنگوں میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 259. اور کتنے کافر مقتول ہوئے؟ کتنے؟ 759. اور کل ملا کر جو کل تعداد ہے مسلمانوں میں شہید ہونے والے اور کافروں میں مقتول ہونے والی ان کی تعداد ہے 1018. دنیا کے بہت سے بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط ارسال فرمائی. بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط بھیجے. کیا بھیجے؟ خط بھیجے، لیٹر بھیجے، خطوط بھیجے. غرض کی اسلام کے لیے کوشش ہوتی رہی. اسلام پوری دنیا میں، اسلام کا مقصد کیا ہے کہ سلامتی، یہ سلامتی پوری دنیا میں ہو. پوری دنیا میں جو بربریت ہو رہی تھی، جو ظلم کا ماحول تھا، عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، غلاموں کو ان کے حق نہیں دیے جاتے تھے، غریبوں کو ان کے حق سے مارا جاتا تھا اور کالے گوروں میں فرق کیا جاتا تھا. ایسے ماحول میں تمام تر دنیا میں اسلام پھیل جائے، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطوط ارسال فرمائے. بڑے بڑے بادشاہوں کو خط بھیجے گئے. یہاں تک کہ بہت کوششیں ہوتی رہی، یہاں تک کہ اسلام دنیا میں مشہور و معروف ہو گیا. دنیا میں مشہور و معروف ہو گیا. تقریباً پورا جزیرہ عرب مذہب اسلام میں ماتحت آ گیا. پورا جزیرہ عرب مذہب اسلام کے ماتحت آ گیا، ان کی نگرانی میں آ گیا. دنیا کے مختلف خطوں سے، الگ الگ جگہوں سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قافلے آتے رہے. جب لوگوں نے سنا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے، تیزی سے پھیل رہا ہے، کہاں سے؟ مکہ سے. اور کون ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، وہ ان کے پاس قافلے آتے رہے، اسلام قبول کرتے رہے، جن میں بڑے بڑے بادشاہ اور سردار بھی موجود تھے. جو قافلے آ رہے تھے اس میں بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے اور سردار بھی تھے. کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے عرب میں جو ہے اسلام سلامتی پھیلتی جا رہی ہے، اسلام کیسے سلامتی کا پیغام دیتے جا رہا ہے، کیسے عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر الغرض اسلام پورے عروج پر پہنچ گیا اور دنیا میں انصاف و سلامتی کی لہر دوڑ گئی. پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے 1 لاکھ سے صحابہ کے سامنے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کے سامنے الوداعی خطبہ پیش فرمایا، تقریر کی. ہجرت کے 11ویں سال ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح سویرے آقا و مولا سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور امت مسلمہ کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے آپ نے کسی خاص شخص کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ اس کو امت کے مشورے پر چھوڑ دیا. ہاں، اشارہ ضرور دے دیا جس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اپنا خلیفہ منتخب کر لیا. یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا سے کیا کر گئے؟ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور امت مسلمہ کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے کسی خاص شخص کو متعین نہیں فرمایا، بلکہ امت کے مشورے پر چھوڑ دیا گیا، جو بعد میں امت نے مشورہ کر کے اپنا خلیفہ منتخب فرما لیا. تو بچوں، اس سبق میں کچھ سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم اس سوالات کو پوچھتے ہیں، آپ اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں. مدینہ شریف پہنچتے ہی امن و سلامتی کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا؟
بتائیے مدینہ منورہ میں جو یہودی تھے ان سے معاہدہ کیا گیا. اسلام دنیا میں کیسے مشہور ہو گیا؟ دنیا کے بہت سے بادشاہوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط ارسال فرمائے، یہاں تک کہ اسلام کے لیے کوششیں ہوتی رہی. ایسے اسلام دنیا میں مشہور ہو گیا. کون سا قافلہ تھا جس میں بڑے بڑے بادشاہ اور سردار بھی موجود تھے؟ کون سے قافلے تھے؟ دنیا کے مختلف خطوں سے آئے ہوئے قافلے جو اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کے بارگاہ میں آ رہے تھے. اس میں بڑے بڑے بادشاہ موجود تھے. غزوت کس کو کہا جاتا ہے؟ جن جنگوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ان کو غزوت کہا جاتا ہے. اسلامی جہاد کا اصل مقصد کیا تھا؟ کیا ہے اصل مقصد؟ اس کا مقصد ہے اعلاء کلمت الحق، سلامتی اور آزادی. یاد رکھنا ہے، حق کے کلمے کو بلند کرنا، حق بات کو بلند کرنا، سلامتی اور آزادی مقصد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ الوداع کب فرمایا اور کہاں فرمایا؟ کب فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اور صحابہ کرام کے سامنے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام کے سامنے مندرجہ ذیل عادات کے تعلقات کو واضح کیجیے. یہ عادات کا تعلق کس سے ہے یہ واضح کرنا ہے. 1018 یہ کل تعداد ہے، مشرکین میں مقتول اور مسلمانوں میں شہید ہوگی. 759 یہ مشرکین کی تعداد ہے جو مقتول ہوئے. 259 جو مسلمانوں میں شہید ہوئے. 74 یہ کل اسلامی جنگیں ہوئی عہد نبوی میں. 47 کو سریت کہا جاتا ہے، سریت کہا جاتا ہے، اور 27 کو غزوت. اور 8 کیا ہے؟ صرف مقابلے کی نوبت 8 مرتبہ آئی. 27 غزوات ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، جس میں صرف 8 مرتبہ مقابلے کی نوبت آئی. تو بچوں اسے اچھی طرح سے یاد کریں، تعداد کو بھی یاد رکھیں اور سبق کو بہت ہی غور سے پڑھیں کیونکہ بہت بڑا سبق ہے. اس کو ہمیں اچھی طرح سے جاننا ہے تاکہ ہمیں ہماری تاریخ، جو اسلامی تاریخ کا ہمیں زیادہ سے زیادہ پتہ چلے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کھڑے ہو جائیے، اب صلاۃ ہوگی. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ. توسلنا بسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل مجاہد للہ وأهل البدر یا اللہ. الہی سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر یا اللہ. صلاة اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ. صلاة اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ.